کے بعد آیت نمبر 45 کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد طلب کرو، بالصبری، ساتھ صبر کے، وَالصَّلَاةِ، اور نماز کے، وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ، لَكَبِيرَةٌ، البتہ بڑی بھاری ہے، إِلَّا، مگر، عَلَى، اوپر، الْخَاشِعِينَ، خشوع کرنے والوں کے۔ اور کیا کرو؟ مدد چاہو صبر اور نماز سے، اور بے شک وہ نماز جو ہے ان لوگوں کے لیے جو عاجزی کرنے والے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ مشکل ہے، جن کے لیے جو عاجزی کرنے والے۔ پھر اسی کے ساتھ دوسری آیت کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ الذین یظنون، وہ جو یظنون، یقین رکھتے ہیں، انہم، بے شک وہ، ملاقو، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک وہ، الیہ، طرف اس کے، راجعون، لوٹنے والے۔ دونوں آیات کو اکٹھا دیکھتے ہیں۔ اور مدد چاہو صبر اور نماز سے، اور بے شک وہ نماز جو ہے وہ دشوار ہے ان لوگوں کے لیے جو عاجزی کرنے والے ہیں۔ عاجزی کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کو خیال ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ پہلے دیکھیے جی کہ استعینوا، عین واو نون سے ہے، استعانت یا مدد طلب کرنا، اور اس سے پہلے اس سے ملتا جلتا لفظ ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھ کے آج، بالصبری، ساتھ صبر کے، صاد با را سے ہے صبر جو، اور اس کا مطلب ہے برداشت، تحمل، اور خواہش نفس کے خلاف اپنے ارادے سے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا کام صبر ہے۔ اس کے بعد جو ہے آگے آپ کے یہ آتا ہے جی لَكَبِيرَةٌ، کاف اور با اور را سے ہے، البتہ بھاری ہے جو ہے، البتہ دشوار ہے۔ اب آگے جو ہے الخاشعین، خشوع کرنے والے، خا، شین اور عین سے، اور سکون، عاجزی ظاہر کرنا، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، وَخَشْعَةً، یہاں پر جو ہے آیت میں ملتی ہے آپ کو، وَخَشْعَةَ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، اور رحمان کے خوف سے آوازیں کیا ہو جائیں گی؟ پست ہو جائیں گی۔ اور ایک دوسری جگہ اور ارشاد ملتا ہے، خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی۔ اب یہ جو ہے الخاشعین، بیسیکلی اس کا واحد ہے خاشعن، اس کا مطلب ہے ڈر جانا، دب جانا، اور خشوع اصل میں دل کی حالت کا نام ہے جس کا اظہار یا ایکسپریشن باقاعدہ جسم پر ملتا ہے، جیسے تقوی دل میں ہوتا ہے، ڈر، غم، خوشی، محبت، نفرت دل میں ہوتی ہے، خشوع بھی دل میں ہوتا ہے، اور دل کا ٹھہراؤ جو انسان کے عمل میں، رویے میں آ جاتا ہے۔ انسان کے اندر اپنی کمی اور عجز و انکساری کا جو احساس اس کے اوپر غالب ہو جاتا ہے نا، وہ اس کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے، خشیت کو، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت کے نتیجے میں آتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ دل کی حالت ہے، دل کی وہ حالت جس میں انسان خود کو کمزور سمجھتا ہے، اور کیا، آج عجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ یہ خشوع بیسیکلی آتا ہے اللہ کی عظمت کے نتیجے میں، اللہ کی بڑائی، اس کی گریٹنس کا جب احساس آ جاتا ہے تو بندہ اندر سے پھر خود ہی دب جاتا ہے۔ جب اندر سے حقیقی معنی میں دبتا ہے تو باہر بھی انسان کے اندر جو ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اور اس کا سب سے پہلا اظہار نماز کے اندر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلی آیت میں ہے یظنون، اور یہ نون ہے، اس کا روٹ، وہ گمان کرتے ہیں، اور ظن شک کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یقین کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہاں پر جو مراد لیا گیا ہے وہ یقین کا معنی لیا گیا ہے۔ یا علامت ہے اسم غائب کی، اور ظن کہتے ہیں گمان کو، اور اس کے بعد جب کہیں آپ کو انا آئے، انا مل جائے آپ کو، تو اس کے معنی کس کے ہو جاتے ہیں؟ یقین کے، اور واو نون اس میں انڈیکیٹ کر رہا ہے جمع کے لیے کہ وہ گمان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کے فوراً بعد یظنون کے بعد انہم آ رہا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یقین رکھتے ہیں کہ معنی میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور کہیں کہیں آپ کو یہ کہ دوسرے معنی میں بھی ملے، لیکن یہاں پر اس آیت میں بیسیکلی جو معنی مراد ہے وہ ہے یقین رکھ۔ اب جب اس آیت میں آپ کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالی سے کیسے مدد چاہو، صبر کے ساتھ اور نماز۔ صبر میں تو
کیا ہوتا ہے؟ غیر ضروری خواہشات کو ترک کرنا ہوتا ہے، جبکہ نماز میں تو بہت سی جائز خواہشات کو بھی وقتی طور پر ترک کیا جاتا ہے۔ مثلا ہم نماز ایک باقاعدہ ایک جگہ کھڑے ہو کے بیٹھ کر پراپرلی سجود رکوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، باقاعدہ اس کے ایٹیکیٹس اور مینرز، شرائط۔ مثلا اس کے دوران جو ہم جائز خواہشات جو ترک کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ کھانا پینا نہیں کرنا ہوتا، چلنا پھرنا نہیں ہوتا، کسی سے بات نہیں کرنی ہوتی، ایون دو کہ دیز آر دا جائز خواہشات۔ اگر انسان غیر ضروری خواہشات کو ترک کرنے پر ہمت باندھ لے تو چند روز کی کوشش سے غیر ضروری خواہشات کا جو ہے نا ویسے ہی نیچرلی اس کی ڈیزائر اس کو کم ہو جاتی ہے۔ مگر نماز کو اس کی شرائط کے ساتھ وقت پر ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے۔ نماز کے اوقات میں خواہشات جو ہماری ضروری زندگی کی بھی ہیں ان سے بھی پرہیز کرنا ہوتا ہے، ایون دو اٹ از ہیوی آن دا نیچر آف اے ہیومن بینگ۔ پیچھے اب یہ ہم یہاں پڑھا ہے نا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ البتہ یہ بھاری ہے، دشوار ہے، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں خشوع ہو، جن کے دلوں میں خشوع ہو، اور ہم خشوع کا بہت خوبصورت معنی پیچھے تفسیر سے پڑھ کے آئے ہیں، ان پر پابندی کے ساتھ نماز کو اس کے اوقات میں کنڈیشنز کے ساتھ، شرائط کے ساتھ ادا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ نماز میں ہر طرح کی پستی، عاجزی اور خاکساری ہے۔ جب کوئی شخص نماز کو صحیح طرح سے ادا کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اثرات سے وہ فحش اور منکرات سے بچنے لگتا ہے، اور اس کا تکبر و غرور، اس کے اندر حب جاہ جیسی صفات آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ ایک سجدہ اگر ابلیس نے کر لیا ہوتا تو وہ بھی باعزت ہی رہے، رجیم نہ ہو۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ عاجزی کرنے والے لوگ وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے کہ جب وہ اپنے پروردگار کے دربار میں حاضر ہوں گے تو ان کو اپنے اعمال کا حساب کتاب بھی دینا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت، اجر و ثواب اور انعام و اکرام کی بھی پوری امید ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں پر نماز ہے نہ تو گراں ہوتی ہے نہ بھاری ہوتی ہے، بلکہ وہ تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کا سرور ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے دلوں کا سرور بناتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر کسی شخص میں خشوع نہیں، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی تمام حرکات و سکنات کو ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ جب یہ خیال پختہ ہو جائے گا نا اس کے دل میں، کا یہ فائدہ اس کو یہ ہوگا کہ اس کے نتیجہ میں نماز اور دوسری عبادتیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ دوسری چیز جسے نماز اور عبادات اس کے لیے آسان ہو جائیں گی وہ آخرت کا۔ پہلی بات یہ کہ توفیق اللہ نے دے اور اللہ سے ہی مانگنی ہے، اور جب انسان کانشیس ہوگا کہ میرا رب ہے جس کے آگے میں کھڑا ہوں، وہ رب عظیم ہے، کریم ہے، سب سے بڑا ہے، میں کیا ہوں، میں تو خاک، اور میں نے ایک دن اسی زمین کے اندر چلے جانا ہے۔ جب یہ کیفیت ہوگی نا تو تب نماز میں سرور بھی آئے گا، نماز میں دل بھی لگے گا۔ اور جب یہی اگلی بات یہی ہے، پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں، دوسری بات یہ کہ آخرت کا یقین اس نماز کی کیفیت کو مضبوط کرے گا، خشوع لے کے آئے گا، خشوع وضو والی نماز ہو۔ تو آخرت میں ہر آدمی کو اس کے اعمال کے مطابق یا تو ریوارڈ ملے گا یا پھر پنشمنٹ ملے گی۔ اس خیال کے پختہ ہونے سے بھی آدمی کے دل میں خوف، بات ہو رہی تھی کہ انسان کی پہلی تو یہ کانشیسنس کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ آخرت کا یقین۔ تو آخرت میں ہر آدمی کو اس کے اعمال کے مطابق یا تو ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا۔ اس خیال کے پختہ ہونے سے بھی آدمی کے دل میں خوف خدا جو ہے اور اس کی رحمت کی امید پیدا ہوتی ہے، جس سے کیا ہوگا کہ اس کے خشوع میں اضافہ ہو کر نماز کا ادا کرنا آسان بھی ہو جائے گا اور نماز کی پابندی بھی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام، کوئی مشکل اور رنج و غم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈال دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز میں مشغول ہو جایا کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ بدر کی رات میں نے دیکھا کہ ہم سب سو گئے مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک نماز اور دعا میں مشغول رہے۔